أنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك: اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکہ پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے قابل احترام سامعین، مختصر وقت میں دو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں. سابقہ ایک پروگرام میں میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ ہمارے نوجوان ساتھی تاریخ کی کتابوں کو کیسے پڑھیں، اس لیے کہ تاریخ کی کتابوں میں صحیح، حسن، ضعیف ہر طرح کی روایات ملتی ہیں، اور کچھ ایسی روایات بھی ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے طعن والی باتیں بھی موجود ہیں. اس حوالے سے میں نے اختصار کے ساتھ ایک دو قاعدے پیش کیے تھے. آج اسی حوالے سے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میرے قابل احترام سامعین اس بات کو جان لیجئے کہ میں اور آپ جن خوبصورت لوگوں کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ پہلی صدی کے لوگ ہیں. ان کا تعلق پہلی صدی ہجری سے ہے، اور پہلی صدی ہجری بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 7 فرامین موجود ہیں جس میں پہلی صدی ہجری کے لوگوں کو انبیاء کے بعد قیامت تک کے لوگوں سے افضل قرار دیا گیا. اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو. فإنہم خیارکم، قیامت تک یہ خطاب موجود ہے، تم سب سے افضل ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے وہ ان سے، ان کے بعد درجے میں ہوں گے، پھر بعد میں آنے والے ان کے. خیر الناس قرنی، بہترین لوگ، خوبصورت لوگ میرے زمانے کے ہوں گے، پھر جو اس کے بعد آنے والے ہوں گے. تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے تو یہ آپ عقیدے کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ عقیدے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت ترین لوگ ہیں. جس کسی کا اس حوالے سے کوئی شک ہے تو وہ سمجھ لے اپنے ایمان کی خیر منائے. وہ یہاں کوئی تخصیص، کوئی تفریق، آپ قرآن مجید پورا اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث کے تمام تر مجموعات اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، جتنی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں دی، اس میں کہیں یہ فرق نہیں ہے کہ بھائی یہ کچھ صحابہ کے لیے ہے، یہ کچھ صحابہ کے لیے نہیں ہے. بعض صحابہ کے فضائل، مقام اور مرتبے جو بیان کیے گئے وہ مسلم ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر عموم کے اعتبار سے جہاں یہ لفظ رضی اللہ عنہ لگ گیا وہ ان تمام بشارتوں کا بلا تخصیص و تفریق مستحق بن گیا. یہ پہلی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. دوسری چیز،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق پہلی صدی ہجری سے ہے، اور پہلی صدی ہجری کی تاریخ صحابہ کی تاریخ ہے۔ آپ شروع کے 70 سال کوئی واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر واقعے میں آپ کو کوئی نہ کوئی صحابی ضرور نظر آئے گا، بلا اختلاف۔ اب صحابہ کے حوالے سے، چونکہ میں اس موضوع پر تو بات نہیں کر رہا کہ صحابہ کے اختلافات پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، وہ تو الحمدللہ مشائخ کی کتابوں میں، مشائخ کے آپ مطلب دروس میں سن چکے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر تاریخ اسلام کے حساس ترین واقعے کو عملی طور پر آپ لوگوں کے سامنے چند سوالوں کی صورت میں بیان کروں گا، تاکہ میں یہ بات بیان کر سکوں کہ میری اور آپ کی نجات، عافیت اور کامیابی کس بات میں ہے۔ محرم کے آنے سے پہلے اور ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ سارا ایک ٹاپک ہر سوشل میڈیا پر، ہر جگہ، ہر مجلس میں، ہر ہوٹل کے ڈھابے پر، ہر جگہ ایک نظر آتا ہے، واقعہ کربلا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یزید، معذرت کے ساتھ آپ یزید کو رحمہ اللہ کہیں، یزید کو لعنت اللہ کہیں، یزید کے بارے میں آپ خاموشی کا موقف اختیار کریں گے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے اس حساس ترین دور کو جب دیکھیں گے، ممکن ہے آپ لوگ یہ پوچھیں کہ میں اس پر ہی کیوں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن زنی کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ یہی واقعہ کربلا نکلتا ہے۔ واقعہ کربلا سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے جس کی آڑ میں یہ لوگ دشمنان اسلام صحابہ پر وار کر سکیں، صحابہ کرام پر طعن زنی کر سکیں، ان کے خلاف باتیں کر سکیں۔ یہ نام واقعہ کربلا کا لیں گے، نام حب حسین کا لیں گے، نام دشمن یزید کا لیں گے، لیکن حتمی ٹارگٹ ان کا کچھ اور ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ چند سوال آپ لوگوں سے پوچھوں گا اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے۔ جب یزید خلافت پر آتا ہے، مدینے کے گورنر کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صبح بات کروں گا، آپ رات کو مکہ نکل جاتے ہیں، آپ ممکنہ طور پر، میں واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ ممکنہ طور پر جو بھی توجیحات کر لیں، صرف ایک توجیح مجھے اور آپ کو بچائے گی، وہ صرف اور صرف یہ کہ اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، ورنہ آپ کے پاس، میرے پاس کوئی جواب نہیں کہ سیدنا حسین مدینے سے مکہ کیوں گئے تھے۔ کیا مکہ یزید کی خلافت میں نہیں آتا تھا؟ مکہ بھی یزید کی خلافت میں تھا۔ وہی جب مکہ سے آپ کوفہ جانے لگے، میں آپ لوگوں سے ایک سوال اور کروں، 6-7 صحابہ منع کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہ کوفہ نہ جائیے، کوفی لا یوفی، کوفہ وفا والے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کو بھی دغا دی تھی، آپ کے بھائی کو بھی زخمی کیا، اور آپ کے بھائی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک دشنام ترازی کرتے رہے، آپ نہ جائیے، یہ قابل اعتماد بھروسہ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، وہ 6-7 صحابہ غلط ٹھہرتے نہیں ٹھہرتے اس بات پر؟ اب اگر میں یہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو صحیح کہتا ہوں تو یہ 6-7 صحابہ میری گفتگو کا نشانہ بنتے ہیں، میں ان 6-7 صحابہ کو صحیح قرار دیتا ہوں تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میرا نشانہ بنتے ہیں گفتگو کا۔ پھر وہاں جا کر جب آپ 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، وہاں بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ بھائی نظام کی اصلاح کرنے جا رہے تھے، اگر نظام کی اصلاح پیش کرنے جا رہے تھے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، تو نظام کس نے بنایا تھا؟ اس نظام کی پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی، اور سیدنا مغیرہ نے یہ بات پیش کی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ نظام کی اصلاح کرنے جا رہے تھے، تو نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں سیدنا معاویہ اور سیدنا مغیرہ پر ہم طعن زنی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور وہ تمام صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے لیے طعن زنی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ میں اس واقعے کو جتنے ممکنہ پہلوؤں سے جائزہ لوں، ہر قول پر، ہر موقف پر کوئی نہ کوئی صحابی میرے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت عطا کرے، دنیاوی عافیت بھی اور اخروی عافیت بھی،
میں آپ کو صراحت کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زبانیں بند کر لیں اس طرح کے واقعات کے بارے میں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ سیکھ لیجئے، اس لیے کہ آپ کوئی بھی موقف اختیار کریں گے، کہیں بھی کوئی اینالائز کریں گے، کچھ بھی کریں گے، جیسا کہ میرے ابھی محترم شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب نے ابھی وہ جو ایک نسبت تھی انا من الحسین، اس پر بات کی، مجھے بتائیے کہ صرف بظاہر ایک حسین سے محبت کون نہیں کرتا؟ میں اور آپ سب کرتے ہیں۔ کون اللہ کے رسول کے باغ کے پھولوں سے محبت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں بطور صحابی رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب آپ یہ بات کریں گے تو پھر دیکھیے کہ اس کی زد میں دیگر کون کون سے صحابی آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں یہ بات دوسروں سے کروں، سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں دوسروں کو روکوں صحابہ کی توہین سے پہلے میں اپنی اصلاح تو کروں، مجھے پہلے صحیح منہج تو پتہ ہو، خود تو میں صحیح جگہ پر کھڑا ہوں۔ لہٰذا میرے قابل احترام سامعین، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ دوسری چیز، جب ہم اس منہج کو نہیں لیتے، ابھی شیخ صاحب نے وہ حدیث بیان کی انا من الحسین اور کچھ آیات بھی بیان کی، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آیات اور احادیث پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ بھی ٹینشن بڑی ہوتی ہے جب بولنا شروع کرتا ہے کرنی آنا۔ آیات اور احادیث پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ آیات اور احادیث کی وہ فہم حاصل کرے جو اللہ کے رسول نے بیان کی، جو صحابہ نے اللہ کے رسول سے اخذ کی، اور اللہ کے رسول سے جو اخذ کر کے صحابہ نے تابعین تک پہنچائی، تابعین نے تبع التابعین تک پہنچائی، تبع التابعین نے محدثین تک پہنچائی، یہاں تک کہ ہم تک پہنچی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے اشارتاً کہا انا من الحسین کا یہ معنی 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا، تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے، جب ناموس اہل بیت کے حوالے سے، آپ ان لفظوں کے وہ مفہوم لیجئے جو اللہ کے رسول نے بیان کیے، جو صحابہ نے سمجھے، جو تابعین نے سمجھے، جو اسلاف رحمہم اللہ نے سمجھے، اور پھر بھی اگر بات واضح نہیں ہوتی، میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اپنے دور کے جو علماء ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، ان کی طرف رجوع کیجئے، شیخ خلیل الرحمن لکھوی حفظہ اللہ، ان کی طرف رجوع کیجئے، آپ شیخ یوسف قصوری صاحب ہیں، ان کی طرف رجوع کیجئے، شیخ افضل سردار صاحب بیٹھے، ان کی طرف رجوع کیجئے، آپ جس مسجد میں چاہیں، شیخ ابراہیم بھٹی صاحب ہیں حفظہ اللہ، ان کی طرف رجوع کیجئے، آپ کے سامنے جو علماء آتے، آپ اپنے اشکالات ان کے سامنے پیش کیجئے، خدا را خود اجتہاد مت کیجئے۔ یہ تاریخ میں میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی اجتہاد کا دروازہ نہیں کھلا ہوا کہ ہم اس کو اپنے طور پر کرٹیسائز کریں۔ اور آخری چیز، جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر لاشعوری طور پر ہم بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، میں ایک بڑا معروف ہمارے اہل حدیث پبلشر کی کتاب ہے تاریخ مدینہ منورہ، اس کتاب میں سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا ذکر اس طرح کیا گیا، ابو سفیان آیا، ابو سفیان بھاگ گیا۔ یہ لاشعوری رویے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ کہ آپ میں سے کسی نے آج تک یہ بات سنی کہ ایک ابو سفیان ہاشمی بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور وہ اپنی شاعری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، اتنا تنگ کیا تھا کہ جب وہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تھا اور کہا تھا مجھ سے دور ہو جاؤ، ایک سفارش، دوسری سفارش، تیسری سفارش، اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے قبول نہیں کریں گے تو میں صحرا میں اپنے اس بچے کو لے کے جاؤں گا، اس کو بھی بھوکا ماروں گا اور خود بھی بھوکا مروں گا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ توبہ اور معافی قبول کی تھی۔ ہمیں صرف اور صرف ابو سفیان، وہ ابو سفیان یاد ہیں جو سیدنا معاویہ کے والد ہیں۔ ان کے تو اسلام کو بھی ہم مشکوک بناتے ہیں، ان کو تو ہم مؤلفۃ القلوب میں لا کر ان پر تان زنی کے دروازے کھولتے ہیں ہم اس طرح۔ وہی کام دو ابو سفیان، دونوں زمانہ کفر میں بدترین عداوت پر ہیں، فتح مکہ پر دونوں اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں کا اسلام اپنی مثال آپ ہے، واللہ اتنا خوبصورت اسلام کہ ان کے اسلام پر صحابہ رش کیا کرتے تھے۔ اور آخری چیز، اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے توسط سے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اہل حدیث ایکشن کمیٹی
کے حوالے سے ایک کرامت دیکھی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میرے مشائخ میں سے کسی نے آپ کو نہیں بیان کی ہوگی۔ ہم لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا جی پچھلے سال ریلی نکالیں گے، ریلی نکالنے کا تھا جی، کوٹ روڈ سے پریس کلب جائیں گے، میں اور شیخ افضل سردار صاحب ہم آگے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ صاحب تائید کریں گے، ہم یہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی کوٹ روڈ سے نکلیں یہ 75 80 100 افراد ہیں صرف، ایسا ہی ہے شیخ صاحب، صرف 75 180 افراد۔ واللہ العظیم میں آپ کو رب کعبہ کی قسم کھا کر بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے ریلی کے حوالے سے جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا تھا، دعوت نامے پہنچانے کا، رابطے کرنے کا نہیں حق ادا کر سکے تھے، لیکن وہ ریلی آپ لوگوں نے بھی دیکھی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی، جب ہم موڑ کاٹتے مجھے نہیں پتا وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کہاں سے آئے تھے، سبحان اللہ، وہ اللہ نے بھیجے تھے۔ وہ میرے اور آپ لوگوں کے اخلاص پر اتنی بڑی دلیل ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ رہیں تو آپ لوگ نہ اپنی تعداد کی طرف دیکھیں کہ ہم کم تعداد میں ہیں، نہ آپ وسائل کی طرف دیکھیں، نہ آپ مراتب کی طرف دیکھیں، نہ مناسب کی طرف دیکھیں، اخلاص کے ساتھ کام کریں، یہ چند لوگ جو ہیں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر 1965 تک تاریخ مسلمانہ نے عالم میں آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں مسلمان کفار سے زیادہ ہوں، ہمیشہ تعداد میں کم تھے، وسائل میں کم تھے، اسلحے کے اعتبار سے کم تھے، لیکن جہاں اخلاص اور تقوی آیا وہاں فتح یابی نے ان کے قدم چومے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو اپنی اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے مشائخ کی طرف سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اخلاص کے ساتھ جو آپ کو مشائخ کی طرف سے پیغام ملتا ہے اس کا ساتھ دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔